السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکالمہ اور میں ہوں اسرار احمد کسانہ۔ ناظرین، آج بھی ہم حسب معمول 5-6 ٹاپکس پہ بات کریں گے، لیکن آج ہمارا فوکس تقریباً ہماری جو داخلہ پالیسی ہے اس کے حوالے سے ہوگا، اور مختلف جو ایشوز ہیں جو ہم ملک کے اندر دیکھ رہے ہیں ان کو آج ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج آپ کو معلوم ہے کہ بحرین کے جو شاہ ہیں وہ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، شیخ حمد بن عیسیٰ بن الخلیفہ۔ وہ تشریف لائے ہیں 40 سال کے بعد، یہ کسی بھی بحرینی امیر کا پہلا دورہ ہے، اس کو امپورٹنس دی جا رہی ہے، اس کا بھی ذرا تجزیہ کریں گے۔ ساتھ ساتھ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے ایک آج ہائی لیول میٹنگ چیئر کی، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ نیکٹا کے زیر اہتمام نیشنل انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ جو ہے اس کو بنایا جائے، اور اس کی پھر انہوں نے قیام کی منظوری دے دی ہے۔ اس کے علاوہ ہم تھوڑا سا خارجہ پالیسی کو بھی ٹچ کریں گے، اس کا بھی ذرا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ داخلی سلامتی پالیسی کے حوالے سے چودھری نثار صاحب کا ایک بیان آیا ہے، اس کو بھی ہم ذرا دیکھیں گے۔ پھر وزیر اطلاعات پرویز رشید صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مذاکرات پر تمام جماعتیں جو ہیں وہ متفق ہیں، اور اس کے اوپر وہ چاہتی ہیں کہ کنسنسس ڈیولپ کیا جا سکے۔ آخر میں جا کے ہم کرکٹ کی بھی بات کریں گے، اور بنگلہ دیش میں آپ کو پتہ ہے T20 ورلڈ کپ شروع ہو چکا ہوا ہے۔ لیکن ٹو سٹارٹ ود بحرین کے امیر کی جو دورہ پاکستان اس کا ذرا بات کرتے ہیں، اور ہمیں جوائن کیا ہے دفتر خارجہ کی ترجمان محترمہ تسنیم اسلم صاحبہ نے، ان سے بات کرتے ہیں۔ تسنیم صاحبہ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ تسنیم صاحبہ، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ امیر بحرین کا یہ جو آج دورہ شروع ہے، تین روزہ، اس کی کیا اہمیت ہے، اور اس کو ہم 40 سال کے بعد جو پہلا دورہ ہے اس کو کس طرح سے دیکھا جانا چاہیے؟ یہ دورہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس میں فوکس ہمارا ٹریڈ اور اکنامک کوآپریشن کو بڑھانے میں ہے۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایگریمنٹ سائن ہوئے ہیں وہ زیادہ ٹریڈ، انویسٹمنٹ اور اکنامک ریلیشن سے ریلیٹڈ ہیں، اور یہ ایک خوش آئند بات ہے۔ اور چونکہ ہمارا اپنا فوکس بھی ہمارے لیے اپرچونٹی، تو اس لیے یہ ایک اچھی ہمارے لیے بگننگ ہے۔ جوائنٹ منسٹریل کمیشن انڈیا ہے جو کہ جتنے یہ معاملات ہیں اکنامک ریلیشنز کے اس کو دیکھے گا، پھر پروموشن اور پروٹیکشن آف انویسٹمنٹ کا بھی ہے، پھر فوڈ سیکیورٹی پر بھی ہے، پھر ایئر سروسز ایگریمنٹ ہو گیا، لیبر پہ مین پاور کے اوپر جو ہوا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کی جتنی امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ان کی ہم بڑھا سکیں وہ کریں۔ پھر بورڈ آف انویسٹمنٹ اور کی کاؤنٹر پارٹ جو اکنامک ڈیولپمنٹ بورڈ آف بحرین ہے ان کے درمیان، تو یہ کافی سبسٹینٹیو ایگریمنٹس ہیں، اور اس سے ہماری ریلیشنز میں اور زیادہ مضبوطی آئی۔ ٹھیک ہے تسنیم صاحبہ، جو آپ نے ٹریڈ کی بات کی ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن بھی ہے انویسٹرز کا بھی، تو کس قسم کی آپ کو پہلے سے ظاہر ہے کہ انڈرسٹینڈنگز تو ہو جاتی ہیں کہ کتنی انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں؟ کچھ اس طرح کا اندازہ ہے، فگر دے سکتی ہیں آپ؟ نہیں، فگر تو میں نہیں دے سکتی، لیکن جو ہماری ڈسکشنز ہوئی ہیں کافی ولنگنس نظر آئی ہے کہ وہ اس کے اوپر تیار ہیں، بلکہ کافی ان میں بھی دلچسپی پائی جاتی ہے کہ وہ کریں۔ اور ابھی کل کے دن بھی کافی ساری میٹنگز ایکسپیکٹڈ ہیں، ایڈوائزر ملیں گے، پھر فائنانس منسٹر کی ملاقات ہوگی، ڈیفنس منسٹر کی ملاقات ہوگی، تو یہ ڈسکشنز ابھی اور آگے بڑھیں گے اور چیزیں کنکریٹ شکل میں آئیں گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا تسنیم صاحبہ، ایک آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بھی پوچھ لوں کہ جو ملائیشین ایئر لائنر کے حوالے سے بڑی خبریں چل رہی ہیں، پاکستان کو اس میں انوالو کیا جا رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، اس حوالے سے ہمارا کیا سٹینس ہے؟ میں دیکھ رہا تھا کہ آج نواز شریف صاحب نے ملائیشین پرائم منسٹر سے بھی بات کی ہے اس حوالے سے۔ جی، کل ہوئی تھی بات، اور یہ جو ملیشین پرائم منسٹر سلسلے میں کالز کر رہے ہیں اسی کا حصہ ہے۔ بہت ممالک کے ساتھ انہوں نے کانٹیکٹ کیا ہے، اور اپنے ملک میں بھی ان کے ڈپٹی فارن منسٹر نے بریفنگ بھی دی تھی ویکینڈ پہ۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ پاکستان کے لوگوں اور حکومت کی پوری ہمدردیاں ہیں ملیشیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ کے چینجز تھے، اور اسپیشلی ان فیملیز کے ساتھ جن کے جو رشتہ دار ہیں، ان کے جو پیارے ہیں وہ اس وقت مسنگ ہیں، اور وہ ایک تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ ہم ان کی تکلیف کو سمجھتے بھی ہیں، اور ہمیں پوری ہمدردی بھی ہے۔
تیسری بات کہ پاکستان جس قسم کی بھی ہم سے ہیلپ چاہیے ہو ہم وہ پرووائڈ کرتے رہیں گے. ہماری سول ایویشن اتھارٹیز نے ریپیٹڈلی کہا ہے کہ ان کے ڈیٹا پہ چیز نہیں ہے جو انڈیکیٹ کرے. ہمارے ریڈارز نے کوئی ایسا سگنل پک نہیں کیا جس سے پتہ چلے کہ ملیشین جہاز پاکستان میں انٹر ہوا ہو. اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارت میں سرچ بھی جاری تھی اور انہوں نے بھی یہ کل کے اخبار میں تھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کو کوئی بھی شواہد نہیں ملے جہاز کے بھارت میں داخل ہونے کے. تو اگر بھارت میں نہیں داخل ہوا تو پاکستان تو پھر آنے کا سوال نہیں ہے کیونکہ بھارت سے گزر کے ہی پاکستان آ سکتا ہے. لیکن جو کہانیاں ادھر ادھر سے نکل رہی ہیں ویسٹرن میڈیا سے کافی ابسرڈ لگتی ہیں کیونکہ 777 ایک چھوٹا سا جہاز نہیں ہوتا, بہت بڑا جہاز ہے. پاکستان میں شاید ٹوٹل 5 یا 6 ایئرپورٹس ہوں گے جہاں پہ وہ لینڈ کر سکتا ہے. تو یہ تو خیر بڑی موٹیویٹڈ اور اسٹوریز ہیں, ان کو تو سیریسلی لینا بھی نہیں چاہیے. لیکن یہ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے, بہت سی فیملیز انوالوڈ ہیں اور ہر ملک کی جیسے کہ یہ بنتی ہے ڈیوٹی, ہم بھی اپنے آپ کو ڈیوٹی بارڈ سمجھتے ہیں کہ جو مدد کر سکیں وہ ہم کریں. ٹھیک ہے, اچھا یہ تو اچھی بات ہے, اچھا جیسچر بھی ہے. یہ بتائیں کہ یہ جو پروپیگنڈا پھر کیا جا رہا ہے جس کا ظاہر ہے کہ جو بیس لیس بھی ہے, آپ نے کہا کہ اگر انڈیا سے وہ نہیں گزرا تو ہمارے پاس تو آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, تو پھر یہ اس پروپیگنڈے کے پیچھے جو ایک انٹینشن ہے اس کو کیسے آپ بیان کریں گے؟ تو اس کے بعد امریکہ نے اس چیز کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے وہاں پہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کا ڈپارٹمنٹ بنایا اور تمام جو انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں ان کو ایک انڈر ون امبریلا وہ لے کے آئے اور اس کے تحت پھر وہ تمام انٹیلیجنس جو تھی وہ شیئر کی جاتی تھی اور اس کی بنیاد پر ایک سینرجی کریٹ کر کے تو پھر آگے بڑھا جاتا تھا اور اس کی بنیاد پر ایک اسٹریٹجی بنائی جاتی تھی کہ کیسے تمام معاملات کو آگے لے کے بڑھنا ہے. تو اس کی جو اشد ضرورت تھی اس کو محسوس کرتے ہوئے نواز شریف صاحب نے اس کو آج گو ہیڈ دے دیا ہے اور نیشنل انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ جو ہے یہ اب بنے گا اور نیکٹا کے تحت بنے گا. تو اس میں ظاہر ہے کہ جتنی بھی ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں گی وہ اپنی ان پٹ دیں گی اور اس حوالے سے اپنی جو بھی ان کی ان پٹ ہوگی اس کو اسٹریٹجائز کر کے پھر آگے بڑھا جائے گا کہ اس میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں. ہم اس کا ذرا تجزیہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ نیشنل انٹیلیجنس ڈائریکٹر جو ہے وہ اس میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں, کس طریقے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. چوہدری نثار صاحب کا بھی بیان آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ ہم مختلف جگہوں پہ جہاں جہاں پہ بھی ضرورت ہے, نئی بھرتیوں کی ضرورت ہے, نئے اکوپمنٹ کی ضرورت ہے. ظاہر ہے کہ ہماری جو پولیس ہے وہ اتنی اکوپڈ نہیں ہے جتنی کہ ہونی چاہیے. اس میں ریسورسز کی بھی بات آ جاتی ہے, اس میں مختلف دیگر ایشوز بھی ہیں, لیکن ان کو ٹیکل تو کرنا ہے. اور اسی حوالے سے جو چوہدری نثار صاحب ہیں وزیر داخلہ, انہوں نے اس کو ایک پرائرٹی بنا کے سامنے رکھا ہوا ہے اور مختلف پالیسیز کے تحت وہ اس کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں. اور امید ہے کہ بہت جلد ہم دیکھیں گے کہ ایک جوائنٹ جو انٹیلیجنس رپورٹ ہے وہ ہمارے پاس آئے گی اور اس کے تحت ہم تمام جو معاملات ہیں وہ چلائیں گے. اسی حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے بات کرنے کے لیے بریگیڈیئر غضنفر صاحب نے, ریناؤنڈ سیکورٹی انالسٹ ہیں اور پنجاب میں ایک انٹیلیجنس ادارے کے سربراہ رہ چکے ہیں. بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. غضنفر صاحب, پرائم منسٹر صاحب نے نیشنل انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ کی آج منظوری دی ہے اور کہا ہے کہ نیکٹا کے تحت یہ ادارہ بنایا جائے جس کو پھر آگے لے کے بڑھا جائے تاکہ ایک جوائنٹ انٹیلیجنس شیئرنگ کا جو سسٹم ہے وہ ڈیولپ ہو سکے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم ایک سٹیپ فارورڈ جا رہے ہیں اور انشاءاللہ اس میں اوور آل جو ہمارا سینیریو ہے انٹیلیجنس کے حوالے سے وہ اس میں بہتری آئے گی؟ جی کسان صاحب بہت بہت شکریہ. اصل میں جب بھی یہ ادارے کوئی تفویض کیے جاتے ہیں, بنائے جاتے ہیں, تو بہت ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں ایک تو پریویلنگ انوائرمنٹ دیکھ لی جائیں جو اس وقت وہ جیسے پاکستان میں آج کل صورتحال جو ہے وہ نارمل نہیں ہے, بلکہ میں کہوں گا کہ ہم بہت نارمل صورتحال سے گزر رہے ہیں جس میں چیزیں جو ہیں وہ چیلنج کے طور پہ سامنے آتی جا رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اپنی تھریٹ پرسپشن دیکھیں کہ کون سا تھریٹ ہے جو ایگزسٹ کر رہا ہے. اور آج کل جس طرح آپ دیکھیں گے ہمارے ہاں جو تھریٹ ہے وہ ایک ایسیمیٹریکل وارفیئر کا ہے یا ڈرٹی وار اس کو آپ کر لیں جو تھرڈ ڈائمینشنل وار ہوتی ہے. اور اس کے اندر اینیمی جو ہوتا ہے جو دشمن ہے وہ فوکسڈ نہیں ہے, وہ دشمن آپ کے اندر بھی ہے, وہ دشمن جو ہے سمپتھسائزر کی صورت میں بھی ہے, وہ دشمن جو ہے آپ کے پیچھے بھی ہے, سامنے بھی ہے,
اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دشمن کی کچھ صورتحال جو ہے وہ آپ کے ٹرانس فرنٹیئر یعنی کے بارڈر کے باہر بھی بیٹھی ہوئی ہے، جو اسسٹ کر رہی ہے اس دشمن کو جو اندر سے آپ کے ساتھ لڑ کے پاکستان کے عوام جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ نیوسنس کاز کر رہا ہے۔ اب اس کے اندر نہ صرف یہ کہ آپ کی ٹرانس فرنٹیئر انٹیلیجنس کی ضرورت ہے، بلکہ ان اداروں کی ضرورت ہے جو پاکستان کے اندر چاہے سول کے ادارے ہیں، سول انٹیلیجنس ادارے ہیں، یا ملٹری اورینٹڈ یا ISI یا باقی سیکٹرز ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں اور جو ان لوگوں کے مطابق انفارمیشن جمع کر رہے ہیں۔ جیسے آپ سول میں جائیں تو ایک CTD ہے، اسپیشل برانچ ہے، ISI ہے، MI کے فیکٹرز ہیں۔ اب یہ تمام جو ادارے جس وقت انٹیلیجنس جمع کر رہے ہوتے ہیں، بنیادی طور پر انفارمیشن جو جمع کر رہے ہوتے ہیں، اس کو وہ پروسیس کرتے ہیں، کولیٹ کرتے ہیں، اس کی کلیکشن ہوتی ہے، اس کی کولیشن ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو انٹیلیجنس کی صورت میں جو ہے وہ ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ اور جب وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے تو آج کا جو ہمارے اب ڈرا بیک یہاں پہ آ رہا تھا کہ آپ کی ایکسیسو انٹیلیجنس آپ کے پاس ہوتے ہوئے بھی وہ مختلف اداروں کے اپنے دائرہ اختیار میں آ رہی تھی۔ تو یہاں پہ یہ ضرورت ہوتی ہے کہ ایک ایسا جگہ ہو، ایک ایسی ڈائریکٹریٹ ہو جہاں سے کہ تمام اداروں سے انپٹ آئے، اور اگر وہ جگہ ہے وہ چاہے آپ نیکٹا کے نیچے رکھیں یا باہر کے ممالک کی طرح ایک ڈائریکٹریٹ آف نیشنل انٹیلیجنس بنا لیں، یا آپ اس کو کسی اور جگہ پہ لے کے جائیں، لیکن یہ انشور کریں کہ تمام انپٹ ان کے پاس آئے گی، اور یہاں سے پھر اس کی جو آؤٹ فلو چارٹ ہوتا ہے وہ بنے گا ان لوگوں، ان اداروں کی طرف جو ایکشنیبل انٹیلیجنس کو لے کے آگے چلتے ہیں، جس میں آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیاں آ جاتی ہیں، پولیس آ جاتی ہے، رینجرز آ جاتی ہے، اور مختلف جیسے آپ اس سے آگے جائیں گے تو ریپڈ ریسپانس فورس کا ذکر کریں گے جو اس انٹیلیجنس کے اوپر کام کرے گی۔ تو اگر ان چیزوں کو کوآرڈینیٹڈ طور پہ کیا جائے، اور اس قسم کی کوآرڈینیشن کی آج نہیں بلکہ میں کہوں گا کہ جب سے پاکستان اس وار آن ٹیرر میں انٹر ہوا تھا اس وقت سے ضرورت محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ بہت ساری انٹیلیجنس میں جب آپ کام کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کو آپ وقت سے پہلے ڈسکلوز نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ میچور ہونے کے اس میں ہوتی ہیں، اور آپ کے ایسٹ جو آپ کے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ باقی چیزوں سے اس وقت شیئر کی جائیں جس وقت آپ ایک پکچر فارمولیٹ کر رہے ہیں۔ لیکن جب پکچر فارمولیٹ ہو گئی تو اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ کسی ایسے دوسرے انڈیپینڈنٹ دوسرے ادارے سے، جس کو آپ کولیشن کہتے ہیں یا کولیبوریشن کہتے ہیں، اس سے وہ کوآرڈینیٹ ہو تو وہ ایک صحیح تصویر کی صورت میں سامنے آئے۔ تو اگر آپ اس کا ایک ڈائریکٹریٹ بنا دیتے ہیں جہاں ساری یہ انپٹ جائیں، اب وہ آپ نیکٹا کے اندر کر لیں یا کسی اور ڈپارٹمنٹ کے اندر کر لیں، چونکہ نیکٹا بن چکا ہے، اور وہاں پہ اگر ان تمام ایجنسیز کی ریپرزنٹیشن ہو، کوآرڈینیشن ہو، اور اس کو ایک کام یہ دیا جائے کہ وہاں پہ پروفیشنل قسم کے ہینڈلرز، یہ ان کی جو وہاں پہ جو ٹاپ ہو جو انٹیلیجنس کو سمجھتی ہے، اس کو وہ کلاسیفائی کر سکتی ہے، اور اس کو وہ ایک تصویر کی صورت دے کے آگے لے کے چل سکتی ہے۔ یہ ایک بہت اہم اقدام ہے اور اس کی بہت سخت ضرورت ہے۔ ایک چیز مجھے بتائیے گا غضنفر صاحب کہ ایک امپریشن ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو انٹیلیجنس ادارے ہیں، جو ہماری فورسز کے ادارے ہیں، وہ اس طرح ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں سویلین اداروں کے اوپر۔ یہ امپریشن درست ہے؟ وہ انٹیلیجنس شیئر کرنا نہیں پسند کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ٹرسٹ اس طرح نہیں کرتے اس کے اوپر، سویلین اداروں کے اوپر۔ کچھ اس طرح کا امپریشن ٹھیک ہے؟ کسانہ صاحب، اگر آپ تھوڑا ماضی میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر سے اگر آپ اسی وار کو لے رہے ہیں جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، تو کتنے ایسے آپریشنز ہوئے ہیں جس میں آپ نے بہت ہائی پروفائل قسم کے لوگ پکڑے ہیں، یا اس سے پہلے جب آپ سیکٹریل ٹیررزم میں جا رہے تھے، جب آپ شیعہ سنی فسادات ہو رہے تھے تو اس میں بہت سارے لوگ پکڑے گئے، اور ان میں سے اگر آپ ان کے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو بہت سارے لوگ انٹیلیجنس اداروں کی نشاندہی پہ پولیس کی ایلیٹ فورس نے پکڑے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک دوسرے کے اوپر کانفیڈنس آپ کا اس چیز میں ڈیولپ، ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ اس انفارمیشن کو یا اس انٹیلیجنس کو آخری وقت پہ ڈائیورٹ کرتے ہیں، اور آخری وقت پہ اس لیے ڈائیورٹ کرتے ہیں کہ ابھی آپ نے دیکھا کراچی میں ایک بیان آیا اور آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا کہ جو لیاری میں جو آپریشن ہوتا تھا، جو پولیس کے وائرلیس آپریٹر تھے وہ ڈسکلوز کر دیتے تھے کہ جی پولیس آپریشن کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ تو یہ ایسا تھریٹ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک پکچر جو فارمولیٹ کیا بہت محنت کے بعد، تو اس وقت آپ یہ نہیں چاہتے کہ بغیر ٹائم سے پہلے ان لوگوں کو پتہ چل جائے جن کے خلاف آپ آپریشن کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس تھریٹ کے لیے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہے واقعی اپنی انفارمیشن کو پروٹیکٹ کرتی ہے، اپنی انٹیلیجنس کو پروٹیکٹ کرتی ہے، کیونکہ اس کو کلمینیشن کی سٹیج پہ لے کے جانا چاہتی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کانفیڈنس ہٹا دیں اور پروفیشنل قسم کے لوگ
उन जगहों पे बिठाएं जो इनको हैंडल कर रहे हैं, वो जो इंटेलिजेंस को समझते हो। मतलब ऐसे लोग ना हो जो कहीं पे जो इंटेलिजेंस को ना समझते हो, कहीं काम कर रहे हैं और आप लाके उनको बिठा दे। जैसे पहले हुआ कि नेक्टा आपने बनाई, लेकिन आपने नेक्टा को ना तो इख्तियारात दिए, ना ये इख्तियारात तो दूर की बात थी, पिछली गवर्नमेंट के जमाने में आपने उनको दफ्तर भी नहीं दिया, तो फिर वो इस तरह अदारे किस तरह फॉल होंगे। तो ये अगर मिस कॉन्फिडेंस दरमियान से हटा देंगे और मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेशन, ISI की रिप्रेजेंटेशन, MI की, सिविल की, CTD की, स्पेशल ब्रांच की और बाकी की आप नेक्टा में बिठाएंगे और उसके ऊपर उसकी एक बॉडी क्रिएट करेंगे, तो ये इंप्रेशन और ये जो मिस कॉन्फिडेंस है ये खुद ब खुद ही दरमियान में से एक्शन के दौरान खुद ब खुद ही हट जाएगा। ठीक है, और बेसिकली आप ये समझ रहे हैं कि ये जो ज्वाइंट डायरेक्टरेट है ये बिल्कुल उसी मॉडल पे होगा जो जिस तरह अमेरिका ने होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट बनाया था 9/11 के बाद, और ये एक बेहतर मॉडल होगा हमारे पास? हमारे पास बहुत सारे मुल्कों के मॉडल अवेलेबल है, अमेरिका का मॉडल अवेलेबल है, आपको इवन ब्रिटेन का मॉडल अवेलेबल है, और अगर उस मॉडल से लीड लेके आप इसको बनाएंगे, और मैंने आपसे अर्ज किया कि ये हैंडल कराएंगे प्रोफेशनल ऑफिसर से, वो ऑफिसर या वो लोग जो समझते हैं, ये भर्तियों के लिए नहीं कर लेंगे आप कि इसके अंदर आप भर्तियां ऐसी शुरू कर दें जिन लोगों का कोई बैकग्राउंड तजर्बा ना हो या जो जिसको जानते ना हो। इसके साथ साथ आप इसके अंदर न सिर्फ अस्की बल्कि कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी रखेंगे और अकाउंटेबिलिटी का हिसाब रखेंगे। अगर इन तमाम चीजों को रखेंगे, सामने रखेंगे और प्रोफेशनली इस फोर्स को डेवलप या प्रोफेशनली इस चीज को डेवलप करेंगे, तो ये तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिप्रेजेंटेशन या जब एक जगह पे आ जाएगी और वहां पे आप इसकी तमाम की तमाम जो है वो जो चीजों को इनपुट को लेके एक तस्वीर को बना के नीचे जब आप मुख्तलिफ अदारों को जब तफवीज करेंगे और वो उसके ऊपर एक्शन करेंगे और उसके अंदर आप लिंक करेंगे उन फिजिकल अदारों को जिन्होंने काम करना है ग्राउंड के ऊपर, तो ये एक बहुत अच्छा मॉडल बन सकता है। जो पाकिस्तान में गैप आ रहा है, एक डिसेमिनेशन का जो गैप आ रहा है, इंटेलिजेंस डिसेमिनेशन का एक बहुत बड़ा गैप है हमारे एजेंसीज के दरमियान और जो अदारे हैं जिन्होंने काम करना है उनके दरमियान, या इंटर एजेंसीज जो कोऑर्डिनेशन है उसका एक बहुत बड़ा फुकदान है। तो अगर इसको आप इफेक्टिवली प्रोफेशनल तरीके पे चलाएंगे तो ये एक बहुत बड़ा फायदा होगा पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लोगों के लिए और आने वाले हालात के लिए। लेकिन इसके साथ साथ ये याद रखिएगा कि इसमें ट्रांस फ्रंटियर इंटेलिजेंस जो है उसका डिपार्टमेंट भी आपने बहुत मजबूत बनाना है, जिसको आप काउंटर इंटेलिजेंस कहते हैं। और जो आपके मुल्क के अंदर बाहर की एजेंसियां इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही हैं उसको भी बनाना है और उसके खिलाफ भी काम करना है, तब आपका ये डिपार्टमेंट। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक मल्टी फैसेटेड अप्रोच की जरूरत है। ब्रिगेडियर गजनफर साहब आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। और नाजरीन, इसमें हमें अभी मजीद एक सफ़र तय करना है, अभी टाइम लगेगा और इंशाल्लाह, लेकिन हमारी डायरेक्शन इंशाल्लाह ठीक है और आगे आगे हम देखेंगे कि मजीद मामला ठीक होते चले जाएंगे। एक और टॉपिक, वज़ीर इत्तलात जनाब परवेज़ रशीद साहब ने आज ये बात कही है कि तमाम जो सियासी जमातें हैं वो मुज़ाकरात की हामी हैं। कल भी उन्होंने ये कहा था कि मुज़ाकरात जो हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे और इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बल्कि जल्दी इसके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है राना अफजल साहब ने, मुस्लिम लीग नवाज के साथ ताल्लुक़ है और फाइनेंस के साथ भी उनका एक ताल्लुक़ है। उनसे ज़रा बात करते हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, परवेज़ रशीद साहब ने ये कहा है कि तमाम मुज़ाकरात के जो हक में पार्टियां हैं वो एक पेज पे आ चुकी हुई हैं और इस वक्त जो है सूरत हाल ये है कि हमें एक ऐसी नेशनल एफर्ट नज़र आ रही है मुज़ाकरात के हक में कि जो अब जिसका फ़ायदा उठाना अब तालिबान को भी चाहिए कि फ़ायदा उठाएं और एक पूरा जो सिनेरियो है उसमें एक विफ ऑफ फ्रेश एयर आनी चाहिए ताकि पता चले कि पाकिस्तान में एक अमन का जो ख्वाब है वो करीब तर हो गया है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं। जब एपीसी हुई और उसमें तमाम पार्टीज ने कहा कि टॉक्स को एक आखिरी मौका दिया जाए, हमें जल्दबाजी में कोई ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए, तो वो जो टॉक्स को मौका दिया गया उसमें रुकावटें भी आई, लेकिन जिस तरीके से अब ये टॉक्स आगे बढ़ रही हैं उससे मैं समझता हूं कि सब लोगों को की तवक्कुआत, जिनकी तवक्कुआत पहले कम थी इन टॉक्स से, वो उनकी तवक्कुआत भी बढ़ गई हैं। और जिस एक अच्छे माहौल के अंदर ये गुफ्तो शुनीद शुरू हुई है उससे मैं समझता हूं कि बड़ी उम्मीद हो गई है कि हम किसी नतीजे की तरफ चले जाएंगे और हमें एक जंग की सूरत में नहीं जाना पड़ेगा। तो ये एक खुशाइंद बात है और इसमें हुकूमती टीम का बहुत फाल किरदार है, जिन्होंने उन तालिबान की टीम को कंफर्टेबल किया और तालिबान की टीम ने भी जो उनमें मौलाना समीउल हक साहब का और दूसरे तमाम लीडर्स का बड़ा फाल किरदार है कि हम एक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और मैं दुआ करता हूं कि हम एक सेटलमेंट पे आ जाएं।
ٹھیک، اللہ کرے کہ ایسا ہو۔ رانا صاحب یہ بتائیں کہ جتنی بھی ابھی تک کوششیں ہو رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ بڑی سنسیئر نظر آ رہی ہے کہ مذاکرات کا جو عمل ہے وہ کامیابی سے آگے بڑھ سکے۔ ابھی تک کچھ چیزیں جو ہیں وہ دوسری سائڈ سے جو دوسرا فریق ہے وہ کبھی جگہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کہاں پہ ہونے چاہیے، کس جگہ پہ نہیں ہونے چاہیے، اور ایک پیس زون بنانا چاہیے۔ تو اس میں آپ کی کیا اطلاعات ہیں کہ کچھ ابھی ہم فارورڈ موومنٹ ہوئی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، دوسرے فریق کے جو حالات ہیں پاکستان کے قانون کے حوالے سے، وہ ان کا پریشان ہونا جائز بات ہے، ان کا ایکسٹرا تحفظات کا مانگنا ایک جائز بات ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کے جو بھی ڈیمانڈز ہیں ان کو ایک پازیٹیوٹی کے ساتھ دیکھنا چاہیے، اور جو چیزیں ہم آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ممکن کر سکتے ہیں وہ کرنی چاہیے، تاکہ ہم ایک برائی کو ختم کر کے ایک بہتری کی طرف آ جائیں۔ اس میں اگر کوئی کنسیشن دینی پڑتی ہے، کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے جو پاکستان کے وجود کے لیے پاکستان کے آئین کے سے متصادم ہو۔ لیکن اگر ایک غلطیاں جو ہوئی ہیں ان غلطیوں سے وہ معذرت کرتے ہیں اور اس میں ان کی سزاؤں میں کوئی کنسیشن مانگتے ہیں یا کوئی سہولیات مانگتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اسپیکولیشن نہیں کروں گا میں۔ ہمیں ان چیزوں کو سننا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ پازیٹیو پیرائے میں ہیں، وہ ملک کی بہتری کے لیے ہیں۔ تو پھر جو پریزیڈنٹ صاحب کے پاس، صدر پاکستان کے پاس کچھ پاورز ہوتی ہیں، کچھ وزیر اعظم کے پاس پاورز ہوتی ہیں حالات کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے، آسانیاں کرنے کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل بات یہ ہے کہ اب جو یہ ڈائیلاگ ہو رہا ہے یہ کہیں اچھے نتیجے کی طرف چلا جائے گا۔ حکومت ضرور کنسیشن دینے کے بارے میں سوچے گی انشاءاللہ۔ اور یہ بھی بتائیں کہ رانا صاحب، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ضرور کیجئے، لیکن ایک ٹائم فریم بھی ضرور ہونا چاہیے کہ جی ہم اتنے ٹائم تک یہ معاملات جو ہیں وہ حل کر لیں، تاکہ ڈریگ نہ ہو اور کچھ ریزلٹس جو ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں۔ دیکھیں، یہ اگر ہم یہ ٹائم فریم کی بات کریں تو اس میں جو سب سے اجلت کا پہلو تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو دہشت گردی کے جو عمل تھا وہ بند ہو، حادثات نہ ہو، بمباری نہ ہو، لوگوں کی جانیں نہ جائیں۔ آج گزشتہ چند دنوں سے اللہ کے فضل و کرم سے کوئی ایسی چیزیں نہیں آئیں، اور اگر یہ حالات اسی طرح رہتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ جو گفت و شنید ہے وہ اس میں اگر تھوڑی تاخیر بھی ہوتی ہے تو کوئی ایسی مذائقے کی بات نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے کو سیٹسفائی کرنا چاہتے ہیں۔ اہم چیز ہے کہ پاکستان کے عوام کی قیمتی جانیں اور ان کا سرمایہ محفوظ ہو، اور ہم کسی ایسی سیٹلمنٹ پہ آ جائیں جو دور رس ہو۔ ٹھیک ہے، اچھا، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے فائنانس کے متعلق سوال نہ کروں؟ مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ روپے کی جو سٹیبلٹی ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، اور روپے کی جو قدر ہے وہ مستحکم ہو رہی ہے۔ اس میں لوگوں کی اسپیکولیشن یہ ہے کہ جو ہمارے ایک دوست ملک نے ہمیں تحفہ دیا ہے اور ہمیں ریزروز میں ہمارے اضافہ کیا ہے، یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے، اور لوگوں کے کچھ خدشات یہ ہیں کہ اس میں کچھ سٹرنگز اٹیچڈ ہیں، جس کی کہ واضح طور پر سرتاج عزیز صاحب نے کل بھی ایک بریفنگ میں کہا ہے کہ ایسی کوئی سٹرنگز اٹیچ نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو روپے کی کنسولیڈیشن ہو رہی ہے انشاءاللہ اور مزید بھی ہوگی، اس میں مزید کیا فیکٹرز ہیں، اور یہ ایسے چلے گا ٹرینڈ یا آگے جا کے رکنے والا تو نہیں ہے؟ دیکھیں، میں دو چیزوں کو الگ الگ آپ کو دیکھیں، سعودی عرب پاکستان کا ایک دیرینہ دوست ہے اور ہمارا بہت ہی قریبی تعلق ہے، ہمارا احترام کا رشتہ بھی ہے۔ سعودی عرب نے ہمیشہ ہماری مدد کی ہے، چاہے وہ فلڈز ہوں، چاہے وہ ارتھ کویکس ہوں، چاہے وہ پاکستان کی مالی بحران ہوں۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے دور میں $5.5 ارب کا ہمیں تیل دیا تھا، جو شاید مجھے صحیح علم نہیں کہ اس میں سے کتنے پیسے واپس لیے اور کتنے ہمیں چھوڑ دیے۔ اور آج جب پاکستان ایک مالی ارتھ کویک، ایک مالی بحران کا شکار ہے، اور ایک مرتبہ پھر ایک وہی دوست جو پہلے بھی ہماری مدد کرتا رہا، تو اس کا آج ایک دفعہ مدد کرنا، ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ ہماری جس چیز نے یہ تھوڑا سا عوام کو موقع دیا، ہماری حکومت نے نہایت ذمہ داری کا مثال قائم کی ہے۔ انہوں نے کوئی گلچھڑے نہیں اڑائے، کوئی تقریریں نہیں شروع کر دی کہ جی ہم اتنے پیسے لے آئے ہیں، یا ہمارے نمبر بنانے کی کوشش نہیں کی، جس سے ایک خاموشی سے، اور میں سمجھتا ہوں جس طرح کے لیڈر میاں نواز شریف ہیں، انہوں نے اللہ کے حضور سجدہ کیا ہوگا، دعا مانگی ہوگی، شکرانہ ادا کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی
معیشت کو سہارا دیا اور پاکستان کے غریب عوام اور پاکستان کی معیشت اب مضبوطی کی طرف جائے گی. تو لوگ حیران ہیں کہ نون لیگ کی گورنمنٹ جو ہے میاں نواز شریف کی, یہ اتنی خاموشی سے بینک اکاؤنٹ میں اسٹیٹ بینک میں پیسے آ گئے اور انہوں نے کوئی اعلانات اور کوئی نعرے نہیں مارے, تو وہ لوگوں کو حیرانی سی ہو رہی ہے کہ یہ خاموشی سے کیوں ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر حکومت کا ایک رویہ ہوتا ہے, اور سعودی عرب کی یہ امداد آنا کوئی ایسی بات نہیں کہ جو ماضی میں کبھی ایسی چیز نہیں ہوئی. تو دوسری بات آپ نے ڈالر کے حوالے سے مجھ سے پوچھی جی کہ کیا فیکٹرز ہیں اور کس طریقے سے وہ آگے لے کے جائیں گے. انشاءاللہ بہتری آئے گی اور مزید بہتری آئے گی. آپ دیکھیے گا کہ جیسے ہی ہمارے ریزروز بڑھیں گے تو اوور آل ہمارا جو سنیری ہے اس میں بھی بہتری آئے گی. اب چلتے ہیں خارجہ پالیسی کی طرف, اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب نے, ان سے ذرا بات کرتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں اور کیا جانچتے ہیں اس حوالے سے. اور وہ ہیں نسٹ میں انٹرنیشنل ریلیشنز کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں. ڈاکٹر رضوان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام اسرار صاحب. ڈاکٹر صاحب خارجہ پالیسی کی جب بات کرتے ہیں تو اٹس اے ملٹی فیسٹڈ سبجیکٹ, اس میں مختلف چیزیں ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس کے کیا فیسٹس ہیں, کیا اس کی پرائرٹیز ہیں, کیسے ڈیفائن کریں گے ہماری خارجہ پالیسی کو, اس کو بتاؤ. اوکے, بہت شکریہ اسرار. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں اس وقت ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح کی گورنمنٹ چل رہی ہے. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے جو پبلک مینڈیٹ لے کر آئی ہے. پبلک مینڈیٹ کے ساتھ جو پبلک جن لوگوں نے انہیں الیکٹ کیا ہے اور اسمبلیز میں بٹھایا ہے, ان کے ساتھ کچھ ہوپس بھی اٹیچ کرتے ہیں پیپل. ٹھیک ہے. اور دوسری بات, یہ گورنمنٹ پہلی دفعہ نہیں آئی, پہلے بھی ایک دفعہ آ چکی ہے نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ, اور انہوں نے پہلے بھی ڈیلیور کیا تھا. ٹھیک ہے, وہ تو انفارچونیٹلی ایسا ہوا کہ ماشاء اللہ آ گیا, لیکن دوبارہ نواز شریف صاحب کو چانس ملا ہے. تو یہ اب جس طرح سے جو بگڑے ہوئے معاملات ہیں, اسپیشلی وار آن ٹیرر کے حوالے سے, پاکستان کے ریلیشنز افغانستان کے ساتھ, پاکستان کے ریلیشنز انڈیا کے ساتھ, اسپیشلی آپ کے ریجن میں, ایک ملک جہاں ہے آپ کی فارن پالیسی, اگر آپ کے ریجنل جو نیبرز ہیں وہ اگر آپ ان کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں تو آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. نواز شریف صاحب نے 1999 میں اٹل بہاری واجپئی کو پاکستان میں بلوایا اور بہت سارے ایم او یو سائن ہوئے, کانفیڈنس بلڈنگ میئرز پہنچے. لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ نواز شریف صاحب دوبارہ سے عرب اسٹیٹس کے ساتھ علیحدہ سے کر رہے ہیں ڈیل, اور ریجنل ایکٹرز کے ساتھ علیحدہ سے کر رہے ہیں. اور خطے میں امن کے لیے افغانستان میں پاکستان کا بہت بڑا رول ہوگا. اب پاکستان نے شروع کر دیے ہیں نیگوشیشن, جنہیں پتا ہے کہ جو جنگ ہم بات چیت سے طے کر کے معاملات کو طے کر سکتے ہیں, اس میں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسپیشلی جنگیں جو ہوتی ہیں وہ غیر ممالک کے ساتھ ہوتی ہیں, اپنے ملک میں جنگ کرنے سے نقصان اپنے ملک کا ہوگا. کچھ لوگ ایسے ہیں اگر وہ بات چیت سے آ سکتے ہیں, انہیں ڈیل کیا جا سکتا ہے نیگوشیشن کے ساتھ, ان کے خلاف کارروائی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر یہ ایسا ہوتا ہے جہاں محسوس کیا جاتا ہے کہ آپریشن ناگزیر ہے تو ڈیفینیٹلی ہے. باقی میں یہ کہوں گا, اب نواز شریف صاحب آج ہمارے بحرین کے کنگ حماد وہ پاکستان کے دورے پہ ہیں, 6 طرح کے معاہدوں پہ دستخط ہوئے ہیں. میں آپ کا یہ پاکستان کی فارن پالیسی اب بہت بہتر راہ پہ چل پڑی ہے. انٹرنل اور ایکسٹرنل جو پالیسیز ہیں میں سمجھ رہا ہوں ان میں بہت بہتری آئی ہے پچھلے ٹینیور کی نسبت. لہٰذا میں بہت ہوپ فل ہوں کہ اگر نواز شریف صاحب اس کو کنٹینیو کرتے ہیں, اگر آنے والی کوئی اور بھی گورنمنٹ ہوگی تو اسی لیگیسی کو لے کر چلے گی, تو پاکستان کے معاملات گریجولی بہتر ہوتے چلے جائیں گے. لیکن اگر کوئی انٹرپشن نہ ہو, اگر انٹرپشن ہوتی ہے تو کوئی بھی اس کی ذمہ داری نہیں لے گا, کہے گا کہ بھی آلریڈی جس پریویس گورنمنٹ نے جو کام کیا وہ مناسب نہیں تھا, تو لہٰذا کوئی بھی فیلئر اون نہیں کرتا. میں کہتا ہوں بڑا اسموتھ چل رہا ہے, اسے چلنے دیا جائے. ہاں, پچھلے اتنے جو الجھاؤ آیا ہمارے معاملات میں, اسپیشلی پرویز مشرف صاحب کے ایرا میں, اسے ظاہری بات ہے وہ ایک ملٹری مین تھے, انہوں نے سوچا کہ بھی فورس کے تھرو کر سکتے ہیں. یہ ایک ڈیموکریٹک اور ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں اور جو پرائم منسٹر ہیں, ان کی اپروچ ڈفرینٹ ہے, اور یہ اپروچ میرا خیال ہے بہتر ہے, کیونکہ اب دیکھیں کہ پاکستان کی نیگوشیشنز میں آ گئے ہیں. جب انہوں نے دیکھا تھا کہ جو نیگوشیشنز ہیں وہ نہیں کرنے, یہ بیک آؤٹ ہوگی گورنمنٹ ٹیم, تو لہٰذا دوبارہ انہوں نے ان سے رابطہ کیا ہے. اب فارن پالیسی کے جہاں تک ہے پاکستان کی فارن پالیسی, الحمدللہ آئی ایم ویری مچ ہوپ فل
کہ بہت بہتر روٹ پہ آ گئی ہے. رضوان صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ جو فارن پالیسی ہوا کرتی ہے اٹس بیسیکلی کمپلیکس انٹرپلے آف انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل چیلنجز. تو اس میں ایک جو بیلنس ہے وہ کیسے مینٹین کیا جا سکتا ہے, کیسے اس کو ہم آگے لے کے بڑھ سکتے ہیں تاکہ جو فارن پالیسی ہے ایک اسٹیبل رہے اور کنسسٹنٹ بھی ہو؟ جی, آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل معاملات میں کیسے بیلنس لایا جا سکتا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ ہماری سب سے پہلے ملک کی صورتحال کیا ہے. ہمارا ملک ابھی بھی حالت جنگ میں ہے, لیکن اس کے لیے نیشنل سیکورٹی پالیسی سامنے لائی گئی ہے. آپ کے سامنے ہے کہ اس نیشنل سیکورٹی پالیسی میں سے بہت ساری چیزیں نکلی ہیں کہ تمام انٹیلیجنس ایجنسی کے درمیان کوآرڈینیشن کو انہانس کرنے کے لیے جو بنایا جا رہا ہے, ان کی کوآرڈینیشن انہانس ہوگی, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہوگی. اس کے علاوہ انہیں ویل اکوپڈ کیا گیا ہے کہ ملک کی انٹرنل کنڈیشن کو بہتر کیا جائے. ملک میں جو کانفلکٹ چل رہا ہے اسے بہتر طریقے سے یوزنگ بوتھ اپروچز, سافٹ اپروچ ایز ویل ایز ہارڈ اپروچ, کہ انہیں جہاں نیگوشیشن سے بات چلتی ہے بنائی جائے, جو نہیں آتے کم ٹو ٹرمز انہیں ہارڈ پاور کے ساتھ انہیں یا تو کرش کیا جائے یا انہیں ایلیمینیٹ کیا جائے, جیسے کہ شری لنکنز نے کیا. انہوں نے بھی بہت لمبا عرصہ جنگ کی لیکن الٹیمیٹلی وہ جیت گئے. لہٰذا ہماری یہ جو گورنمنٹ ہے ٹھیک ہے, ایک کوشش کر رہی ہے, اگر اس طرح سے نہ تمام پولیٹیکل پارٹیز آن بورڈ لے کے یہ پھر ان کے ساتھ ظاہر بات ہے کہ جب تمام پبلک تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ ہوں گی تو میرا خیال ہے کہ انٹرنلی یہ بہت اچھے طریقے سے کنٹرول کر لیں گے. اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیں کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان سے امریکہ کا انخلاء ہونے جا رہا ہے. اگر انخلاء مکمل طور پر نہیں ہوتا تو کم از کم ڈرا ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے, اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ شاید وہ امریکہ جائے گا بھی نہیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے 2014 میں جو کم از کم انٹرسٹ لیول ہے افغانستان میں کم ہونے کے بعد ہماری جو فارن پالیسی ہے اس کے اوپر برڈن آئے گا, اور اگر آئے گا تو اس کو کیسے ٹیکل کیا جا سکتا ہے؟ ہاں جی, بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اب جو ظاہری بات ہے افغانستان ہی کی وجہ سے ہم آج اس کنڈیشن میں ہیں. یہ افغانستان کے پیچھے میں کہوں گا کہ افغان وار جب ہوئی ہے, سوویت وڈرا ہو گئے افغانستان سے, امریکہ کا انٹرسٹ ختم ہو گیا اور امریکہ چلا گیا. جب امریکہ چلا گیا امریکہ نے بہت سارے ایسے چیلنجز تھے ان ایڈریس چھوڑ دیے. جو پاور ویکیوم آیا, اس پاور ویکیوم کی وجہ سے وہ ملیٹنٹ فورسز جو وہاں لڑ رہی تھی وہ آپس میں لڑنے لگے, اور طالبان وہ جیت کر انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی. اس کے بعد چونکہ وہ اینٹی امریکن تھے, انہوں نے اپنی اسٹیبلش کر کے گورنمنٹ, انہوں نے بہت اینٹی امریکن کام بھی کیے, ایکٹیویٹیز بھی کی. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد جنگ ہوئی 2001 میں, آپریشن ہو گیا. آپریشن ابھی تک چل رہا ہے, امریکن ابھی تک فورسز وہاں پہ ہیں. ہاں, جب امریکن فورسز اب ڈرا ڈاؤن کریں گی تو ظاہری بات ہے پاکستان از دا بگیسٹ اسٹیک ہولڈر, کیونکہ افغانستان کا ڈائریکٹ ملبہ یا ڈائریکٹ افیکٹ پاکستان میں آتا ہے. کیونکہ اب بارڈر پہلے اتنا لمبا بارڈر ہے پاکستان کی تمام نیبرز میں دیکھا جائے سب سے لمبا بارڈر افغانستان کے ساتھ لگتا ہے. تو اس نے جتنا پاکستان کے ان ایریاز کو متاثر کیا ہے, لوگ بہت سارے آتے جاتے رہے پاکستان سے, آ کے یہاں سے چلے گئے, ایکٹیویٹیز کرتے رہے. اس کا پاکستان پہ بہت الزام بھی لگتا ہے کہ پاکستان انوالو ہے, لیکن وہ ٹیررسٹ تھے جو وہاں سے آتے اور یہاں چھپ جاتے, نکل چلے جاتے. اب پاکستان کو کیا کرنا ہے, پاکستانی گورنمنٹ ادھر جو بھی گورنمنٹ آتی ہے پاور میں کارزوئی کے بعد, پاکستان کو چاہیے اس گورنمنٹ کو آن بورڈ لیں اور دونوں میوچلی مل کر اپنے اس بارڈر کو سب سے پہلے تو سیکیورٹی کو انہانس کریں تاکہ کچھ نہ ہو. لیکن پاور ویکیوم پھر بھی آئے گا. پاور ویکیوم آنے کے بعد کیا ہوگا کہ یس پاکستان کو ہی رول پلے کرنا پڑے گا. امریکن they would go back and they are no more responsible for the peace in Afghanistan because وہ انہوں نے مس ایڈوینچر کیا, اس کا ابھی تک کوئی فروٹ نہیں ملا انہیں. میں یہ کہوں گا کہ پاکستان جو اپ کمنگ گورنمنٹ ہوگی افغانستان میں, انہیں کانفیڈنس میں لے کر جس طرح کی ہو سکے پاسبل سپورٹ وہ دی جائے تاکہ ملک میں ہمارے ملک میں اثرات نہ آئیں. اگر افغانستان اسٹیبل ہے پاکستان اسٹیبل ہے. رضوان صاحب ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے, وہ یہ ہے کہ جو ہماری جو داخلہ پالیسی ہے, نیشنل سیکیورٹی جو ہماری انٹرنل ہے, وہ بھی بڑی میٹر کرتی ہے اور اس کے ساتھ لنکڈ ہے, ڈائریکٹلی لنکڈ ہے فارن پالیسی کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ایک اور ایسپیکٹ جو ہے وہ لنک کرتا ہے, وہ ہے اکنامک ساورنٹی, کہ جس قوم کی جس ملک کی اکنامکلی وہ سوورن ہوتا ہے اس کی خارجہ پالیسی بھی جو وہ سوورن ہوتی ہے. ہم اپنی اکنامک سوورنٹی کو کیسے انہینس کر سکتے ہیں, اس کو کیسے مینٹین کر سکتے ہیں, کیونکہ اگر اکنامکلی ہم سٹرونگ ہیں تو ہماری خارجہ پالیسی بھی سٹرونگ رہے گی. ہاں جی,
میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اکنامکلی ہم ابھی اس سٹیج میں نہیں ہیں کہ ہم ایک دم اوپر آ جائیں. پاکستان کی اکانومی بہت زیادہ چیلنجز کا شکار ہے. اس کے لیے میں پھر وہی بات ریپیٹ کروں گا. نواز شریف صاحب کی پچھلی گورنمنٹ، نواز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں کہ پیکٹس سائن کر رہے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ، ٹریڈ ایگریمنٹ سائن کر رہے ہیں. ٹریڈ ایگریمنٹ سائن کرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ملک میں بہت سارے ریمیٹنسز آ رہے ہیں. ریمیٹنسز آنے سے آپ کی اکانومی کو بوسٹ ملتا ہے. ابھی آپ ڈالر کی دیکھ لیں کہ ڈالر ڈاؤن ہو گیا اور کہیں اسٹرانگ ہو رہا ہے. یہ انڈیکیٹرز ہیں کہ آہستہ آہستہ گریجولی ہمارا جو ملک ہے اس کی اکانومی میں گریجولی بہتر آ رہی ہے. اور جو گریجوئل بہتری آئی وہ سسٹینیبل ہوتی ہے، جو ایبرپٹ آئے وہ سسٹین نہیں کرتی. لہذا اکنامک سوورینٹی میں یہ ہے کہ اگر ڈیموکریسی کنٹینیو ہوتی ہے، پاکستان جو انٹرنلی قابو پا لیتا ہے، جو بہت سارے انٹرنل چیلنجز ہیں جیسے کہ طالبان کے ساتھ نیگوشیشن ہو رہے ہیں، سیز فائر ہو چکا ہے، اور جو اب ایکسٹرنل پتہ لگ جائے گا کون سے ایکسٹرنل ایلیمنٹس ہیں جو ڈی ریل کر رہے ہیں چیز. پاکستان میں کون سے ایسے ایکسٹرنل ایلیمنٹ ہے جو پرابلم وہ فکس ہو جائے گا تو ان کے ساتھ آپریشن کرنے میں بھی آسانی ہوگی. لہٰذا اگر یہ کم ٹو ٹرمز آ جاتے ہیں طالبان تو اس کا مطلب ہے انٹرنلی آپ کا انوائرمنٹ کنڈیوسیو ہو جائے گا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. رضوان صاحب آخری کوشچن میرا یہ ہے کہ ایک جو امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے ہماری فارن پالیسی کا وہ یہ بھی ہے کہ جو ہمارے جو مسلم کنٹریز ہیں، ہمارے جو مسلم برادر ممالک ہیں، ان کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ ایک بنیادی ایسپیکٹ ہے ہماری فارن پالیسی میں. ان میں اب دیکھا جاتا ہے کہ مختلف ممالک کے ڈائیورجنٹ ویوز ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں ڈائیورجنٹ انٹرسٹس ہیں. اب ہمارے لیے یہ ایک چیلنج ہے کہ ایک ایسا بیلنس کریٹ کیا جائے، ایسا بیلنس مینٹین کیا جائے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب نے بحرین کے ساتھ مل کر، یو اے ای کے ساتھ مل کر قطر کے ساتھ ان کی ایک ٹینشن جو ہے وہ سامنے آ گئی، اور قطر کے ساتھ انہوں نے اتنا وہ کیا کہ اپنے جو انویسٹرز تھے ان کو ریکال کر لیا. اسی طرح ایران کے حوالے سے بھی کچھ ڈائیورجنٹ ویوز ہیں. تو یہ ہمارے لیے جو چیلنج ہے اس کو کیسے ہم کر سکتے ہیں تاکہ ایک بیلنس کریٹ کیا جا سکے اور ہماری فارن پالیسی جو ہے وہ بیلنس رہے؟ اصل میں ہمیں سب سے پہلی بات یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنی نیبرہڈ سیو کرنی چاہیے. قطر کا بعد میں پہلے کہوں گا ایران کے ساتھ پہلے ہمیں ایک بیلنس. جس طرح سے سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں. سعودی عربیہ سے ابھی ریسنٹلی ہمارے سعودی جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے وزٹ بھی کیا اور پاکستان کو ایک بہت بڑا پیکج بھی دے گا، 1.5 بلین کی ایڈ دے کے چلے گئے. اس کا بھی بہت بہتر ہوگا کہ پاکستانی گورنمنٹ کو بھی پروجیکٹ شروع کر سکتی. سملرلی پاکستان کو آن دا سیم پیٹرن اپنی نیبرہڈ میں بھی خیال کرنا چاہیے کہ میرے نیبرنگ میں ایران بھی ہے، ایران کے پاس بھی بہت سارے نیچرل ریسورسز ہیں، تو میں دور کیوں جاؤں؟ قطر سے بھی پائپ لائن کا ہو رہا تھا، گیس کا ہو رہا تھا، تو وہ ایران میں کیوں نہ کریں؟ ہاں قطر کے ساتھ بھی کریں، لیکن میں کہتا ہوں سب سے پہلے اپنی نیبرہڈ کو بہتر کیا جائے، کیونکہ نیبرہڈ کے ڈائریکٹ جو افراد آتے ہیں آپ کے بیونڈ بارڈر، اور اگر جو تھوڑا ڈسٹنٹ کنٹری ہے جیسے قطر کی بات ہو رہی تھی تو اس کے انڈائریکٹ تو آئیں گے لیکن ڈائریکٹ نہیں آئیں گے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلی بات ہے کہ سارک ہمارے پاس ایک ریجنل آرگنائزیشن ہے. سارک کے فورم پر ہم آبزرور کے طور پہ ان کنٹریز کو ایز اے آبزرور بلائیں تاکہ ان کی پارٹیسپیشن ہو ہمارے ریجنل افیئرز میں. سیکنڈلی OIC ایک اور بہت بڑا آرگنائزیشن ہے اسلامک کنٹریز کا، اس لیول پہ ان ایشوز کو اٹھایا جائے کہ ہارمنی کیسے ڈیولپ کرنی ہے، کیونکہ اسلامک. ٹھیک ہے رضوان صاحب ٹائم کی قلت ہے، بہت شکریہ. آپ سے تفصیل سے انشاءاللہ کسی دن مزید بھی بات کریں گے. اور ناظرین آپ دیکھ رہے تھے کہ فارن پالیسی کے ہم نے کافی تفصیل سے بات کی ہے کہ ہمارے کیا چیلنجز ہیں اور کیا پرائرٹیز ہونی چاہیے. اللہ کرے کہ ہمارے جو چیلنجز ہیں ان کو ہم میٹ اپ کر سکیں. فائنلی اب ہمارا جو ٹاپک ہے آپ کا پسندیدہ ٹاپک وہ ہے کرکٹ کا. T20 ورلڈ کپ شروع ہو چکا ہوا ہے اور آپ نے دیکھا کہ پہلا جو وارم اپ میچ تھا اس میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو کنونسنگلی بیٹ کیا 7 وکٹوں سے اور ماشاءاللہ بہترین فتح جو حاصل کی. اسی حوالے سے بات کرتے ہیں اس شخص کے ساتھ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آیا اور چھا گیا، اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ورلڈز بیسٹ ریٹڈ فاسٹ بالر ہیں. محمد عرفان ہمارا سرمایہ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. عرفان صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عرفان صاحب آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. مجھے پتہ ہے آپ بہت مصروف تھے لیکن آپ نے ٹائم نکالا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے میچ دیکھا، پہلا ہمارا جو وارم اپ میچ تھا اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے ایز اے کرکٹر ایز اے بالر کیا فیل کیا کہ ہماری ٹیم کا کمبینیشن کیسا چل رہا ہے؟ کمبینیشن تو پہلے ہم پاکستان ٹیم کے لیے دعا گو ہیں کہ ماشاءاللہ جیت کے T20 ورلڈ کپ پاکستان میں لے کے.
تو اس کے بعد میں کہوں گا کہ جو پاکستان کی ٹیم نے میچ کھیلا پہلا وارم اپ میچ جو کھیلا نیوزی لینڈ کے خلاف اس میں ہر ایک ہی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس رہی ہے. جس طرح پاکستان ٹیم کا ابھی سارا کچھ ہو رہا ہے, فیلڈنگ بہت اچھی کی انہوں نے, بالنگ ماشاءاللہ بڑی اچھی کی, اسپنر نے بہت اچھا اٹیک کیا, فاسٹ بولر نے بہت اچھی بالنگ کی ہے. پھر اوپر سے آگے کامی بھائی جو کہ کافی دیر سے کرکٹ سے بعد سے انہوں نے آتے ہی جیسے اوپننگ کیا پھر آگے سکور کیا, تو اس کے لیے بہت اچھا ہے کہ پاکستان کی ٹیم کے سارے پلیئر فارم میں آ گئے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ اس وقت جو ہماری بالنگ ہے اس کے بارے میں ایشیا کپ میں کافی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری بالنگ کلک نہیں ہو رہی ہے اور بالنگ کی وجہ سے ہی ہمارا شاید رزلٹ اتنا اچھا نہیں آیا تھا. کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ وکٹوں کا کچھ مسئلہ ہے یا ریدم میں نہیں آ رہے ہمارے لڑکے ایشیا کپ میں؟ اب تو اللہ کرے کہ جو پہلا میچ ہوا ہے وہ تو بہتر ہوا ہے, تو اس میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اوور آل پاکستان کے پلیئروں نے بڑا اچھا پرفارم کیا تھا. فائنل میں تھوڑی مسٹیک ہوئی تھی جس میں فیلڈنگ تھی, تھوڑی بالنگ بھی نہیں اچھی ہوئی تھی, لائن لینتھ پہ نہیں ہوئی تھی, تو وہ مشکل ہوئی تھی, لیکن وہ آگے کور کر لیا. سارے بہت اچھے بالر ہیں. گلی بھائی وہ دوبارہ مطلب پہلے میچ میں بہت اچھی بالنگ کی ہے, وہ ردم میں آگے ہیں. جنید خان کو ریسٹ دیا ہے, وہ پھر میچ میں آئے گا. تو اوور آل پاکستان کے جتنے بھی فاسٹ بالر ہیں, اسپن اٹیک ہے, انہوں نے اگلے میچ میں پروو کیا کہ انہوں نے بہت اچھی بالنگ کی ہے اور لائن لینتھ پہ کی ہے. سارا کچھ بہت اچھا ہو رہا تھا, تو جس سے آپ نے دیکھا ہوگا میچ پاکستان نے ایزیلی جیت لیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا یہ مجھے بتائیں, میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, وہ ایک آدمی نے لکھا ہوا تھا کہ پاکستان جو تھا یہ ایک پاور ہاؤس سمجھا جاتا تھا فاسٹ بالنگ کا, لیکن اب پاکستان میں فاسٹ بالرز اس طرح کے نہیں پیدا ہو رہے. آپ ایک ہیں, مطلب وہ جو ہمارے وسیم اکرم, وقار یونس, اس سے پہلے عمران خان صاحب اور دوسرے لوگ, اس طرح کے بالرز اب اس طرح نہیں آ رہے ہیں, بہت کم آ رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہماری جو فاسٹ بالنگ ہے وہ ڈوینڈل کر رہی ہے؟ اصل میں تھوڑا ہمیں ہمارے ملک میں کرکٹ نہیں ہو رہی, کوئی ٹیم کھیلنے نہیں آ رہی, تو جس کا ہمیں ہوم کراؤڈ کا اور جو ہمارے چاہنے والے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ آ کے ادھر ٹیمیں کھیلیں, اس سے کافی فرق پڑا ہے ہماری کرکٹ میں. اور اس کے بعد جو ہماری کلب کرکٹ تھی, اسکول کرکٹ تھی, اس میں بہت کم لڑکے آ رہے ہیں. جس طرح پہلے نیچرل لڑکے آتے تھے, اپنا پرفارم کرتے تھے, تو ابھی ہر ایک کو ٹائم دینا پڑے گا. کرکٹ میں ہمارے ڈومیسٹک کو تھوڑا اور بہتر کرنا پڑے گا, تھوڑا مطلب اور پیسہ لانا پڑے گا. اس میں ڈومیسٹک میں پلیئر کھیلے, اپنی محنت کرے, پرفارم کرے, تو جس کی وجہ سے تھوڑی مشکل ہو رہی ہے. امید ہے انشاءاللہ جس طرح آگے کرکٹ آ رہی ہے, مطلب جتنی کرکٹ پاپولر ہوگی ہے پاکستان میں, تو آگے انشاءاللہ اچھے پلیئر دیکھنے کو ملیں گے. اچھا یہ بتائیں کہ جو آپ کی فٹنس ہے اس کے اوپر ہم بڑا انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہم آپ کو ان ایکشن دیکھیں گے, کب ہم دیکھیں گے کہ آپ کے یارکرز جو ہیں وہ کلیاں اکھاڑ دیں, کدوں سے دیکھیں گے؟ تو سن دسو تو صحیح نا. اسی ہم ٹریننگ پہ کر رہے ہیں جی, بس اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہو کے رہتا ہے. اپنی محنت تو میں نے سال پورا جو کی تھی, یہی 2 بڑے ایونٹ تھے جن کے لیے ہم پورا سال محنت کرتے رہتے ہیں کرکٹ کے لیے اپنی طرح, لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی, نہیں منظور تھا. مطلب کہ میں میچ میں انفٹ ہو گیا, اس کے بعد ریکوری کی, پھر دوبارہ تھوڑی پین نکل آئی جس کی وجہ سے ڈاکٹروں نے مجھے ریسٹ کا بولا. تو ابھی انشاءاللہ میں اپنی ٹریننگ سٹارٹ کر دیا, رننگ سٹارٹ کر دیا, تھوڑے دنوں تک انشاءاللہ بالنگ میں آ جاؤں گا. تو اس طرح جلد سے جلد اپنی جو فٹنس ہے امپروو کر کے پاکستان ٹیم میں کم بیک کروں گا, اور انشاءاللہ ان قریب آپ مجھے ایکشن میں دیکھیں گے. ایکشن میں دیکھیں گے. اور گل سنو, تسی شادی تے جا رہے ہو, زیادہ کھانا پینا نہ, لیکن ایوے کہ بہترین طریقے نہ ٹریننگ کرو اور واپس آؤ. اسی تو ضرور جلدی دیکھنا چاہتے ہیں, فٹافٹ آؤ بس. بہت شکریہ. محمد عرفان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور تفصیل سے ہمیں بتا رہے تھے ان کی فٹنس لیول اور کس طریقے سے وہ ٹریننگ کر رہے ہیں. یہ میں پرسنلی بھی جانتا ہوں کہ وہ بڑی بھرپور طریقے سے ٹریننگ کر رہے ہیں. ان کا جو مسئلہ ہوا تھا وہ انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا. اور جو آج ہم نے ٹاپکس ناظرین ٹچ کیے ہیں, بحرین کے امیر کی بات کی ہے ہم نے, نیشنل انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ کی بات کی ہے, خارجہ پالیسی کو ٹچ کیا ہے, داخلی پالیسی جو ہماری ہے اس کو ٹچ کیا ہے, چودھری نثار علی صاحب کی جو بیان تھا اس کی بیک گراؤنڈ میں, اور پرویز رشید صاحب کا جو بیان تھا کہ تمام سیاسی جماعتیں مذاکرات کی حامی ہیں. اس کا تمام ہم نے تجزیہ کیا ہے اور آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. کل بھی ہم اس طرح انشاءاللہ مختلف ٹاپکس کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتمائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسراق ثانہ کو اجازت دیجیے. کل رات 11 بجے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.